صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق اعظم بھی موجود ہے، میرے آقا صحابہ کے درمیان مسجد نبوی کے کچے فرش پہ وعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے اچانک تمہارے اور میرے نبی مسکرا پڑے، آقا مسکرا رہے ہیں۔ اسی مجمع میں خلیفہ دوم عمر ابن خطاب تھے، موجود تھے۔ جیسے ہی آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ آقا یہاں مسکرانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کس وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، عمر جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عمر سنو سنو، مسکرانے کی وجہ یہ ہے، مسکرانے کی بات یہ ہے، اے عمر ابھی ابھی میری امت کے دو سگے بھائی میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے مولا یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، میرے مال پہ قبضہ کیا، میری جائیداد پہ قبضہ کیا، میرے بچوں کو مارا، میری بیوی کو مارا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، عمر سنو سنو، چھوٹا بھائی رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، مولا مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آج ہمارے درمیان بھی تو یہی ہو رہا ہے، جھگڑے تو طویل ہو رہے ہیں، آپس میں بند نہ رہی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے نہیں بنتی، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، حرام سے بچو۔ اگر تم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، پھر اس سے جو اناج اگتا ہے وہ حرام ہے۔ کسی کا دل دکھا کے اناج حاصل کرو گے، کسی کا مال خدا کی قسم مسلمانوں اپنے قبضے میں کرو گے، کبھی بھی تم ترقی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ بھی گیا اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حرام کا لقمہ اگر اس کے پیٹ میں ہے، اسی حال میں وہ مر گیا۔ آقا فرماتے ہیں، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر جس نے حرام کا لقمہ کھایا اور وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اسی حال میں اگر وہ مر گیا تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ معاملہ صرف حرام کے ایک لقمے کا ہے۔ جو ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں، جو ساری زندگی غریبوں کے مالوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو ساری زندگی میڑے کاٹ رہے ہیں، 10 بیگھے کا جوتا ہے پھر بھی میڑ کاٹ رہا ہے۔ ارے جب تیرا 10 بیگھے میں گزارا نہیں ہو رہا تو ذرا سی میڑ کاٹ کے تو کیا گزارا کر پائے گا؟ اے لوگوں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ جب تم اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے نظر آؤ گے تو تمہارا یہی بچہ تمہاری فرما برداری، بے شک سبحان اللہ، سبحان تمہاری عزت بھی کرے گا، نمازوں کی پابندی بھی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا بھی بنے گا۔ میں سوچ رہا ہوں جب آیا ہوں تو کچھ کام کی اور قیمتی باتیں بتا دوں تاکہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر چھوٹا بھائی ذہن قریب ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا اس نے میرے بچوں کو مارا، میرے زمین پر قبضہ کیا، میرے مال پہ قبضہ کیا، اے مولا مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں، عمر سنو سنو۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی نے اتنا کہا، دریائے رحمت کو جوش آیا۔ رب نے فرمایا، تم دونوں میرے پاس آئے ہو، تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ پہلے تم تھوڑی دیر کے لیے دونوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ جیسے ہی ان دونوں نے اللہ اللہ اپنی آنکھوں کو
بند کیا، کیا دیکھا؟ ایک بہترین محل نظر آ رہا ہے، اس محل کے اندر شہد کی نہریں موجود ہیں، دودھ کی نہریں موجود ہیں، ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اس منظر کو دیکھا، آنکھوں کو کھولا، چھوٹا بھائی کہنے لگا اے مولا ابھی ابھی میں نے یہ جو جنت کا ٹکڑا دیکھا، یہ جنت کا ٹکڑا کس نبی کا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا کس صحابی کا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا کس تابعی کا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا کس نمازی کا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا کس حاجی کا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا کس پرہیزگار کا ہے؟ تو میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے ابھی ابھی جو تو نے جنت کا ٹکڑا دیکھا، یہ جنت کا ٹکڑا کسی نبی کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، اور کسی حاجی کا نہیں ہے، کسی نمازی کا نہیں ہے، کسی پرہیزگار کا نہیں ہے۔ بندہ عرض کرے گا مولا پھر یہ جنت کا ٹکڑا کس کا ہے؟ رب فرما رہا ہے اے میرے بندے یہ جنت کا ٹکڑا اس کا ہے جو اس کو خرید لے گا، اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ بندہ عرض کر رہا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں فقیر بن کے کھڑا ہوں، میرے پاس ایک روپیہ تک نہیں، ایک روپیہ تک نہیں، اے مولا بتا تو صحیح میں اس کو کیسے خرید سکتا ہوں؟ جملہ سننا، رب نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو خریدنا کیا چاہتا ہے تو اپنے بڑے بھائی کو گلے سے لگا لے، اس کی غلطی کو معاف کر دے، یہ جنت کا ٹکڑا تیرے نام کر دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرزمین نیا گاؤں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے عمر رب فرماتا ہے اے میرے بندے جو اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے، اس کو گلے سے لگا لے، یہ جنت کا ٹکڑا تیرے نام کر دیا جائے گا۔ اے لوگو معاف کرنے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ نبی کی محفل میں آنے والوں میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور سرکار کی پیدائش کے چند جملے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی میرے آقا کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ آقا کی پیدائش سے پہلے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، آقا کی پیدائش سے پہلے ایک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم آقا کی جب آوری ہوئی، آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے اعلان کر دیا اے لوگو اپنی بہن بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اس لیے اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی، انہوں نے اچھی پرورش کی اور نکاح شریعت کے مطابق کر دیا تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دنیا میں آئے، بیٹیوں کا مقام بتایا، بہنوں کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتایا۔ اب ذرا سنیں میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو دنیا کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور اللہ کا نور تھا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور اللہ کا نور تھا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وکل الخلائق من نوری۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوقات کو میرے نور سے بنایا۔ زندگی ملی تو نبی کے صدقے میں، آنکھیں ملی تو نبی کے صدقے میں، اللہ نے چاند بنایا تو نبی کے صدقے میں، سورج بنا تو نبی کے صدقے میں، اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں تو نبی کے صدقے میں۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں، کل بھی کچھ لوگ تھے، آقا کو اپنی عقل سے سوچتے تھے۔ اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی عقل سے مت سوچو، اس لیے ارے جس نے بھی آج تک نبی
نبی کو اپنی عقل سے سوچا تو کوئی ابو جہل بن گیا, کوئی عتبہ بن گیا, کوئی ابو لہب بن گیا, کوئی شیبہ بن گیا, کوئی کافر بن گیا. اگر نبی کو سوچنا چاہتے ہو تو عقل سے مت سوچو, بلکہ نبی کو اپنے دل سے مان لو, نبی کو نبی مان لو. اس لیے آج تک نبی کو جس نے بھی نبی مانا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بن کے چمکا, کوئی عمر فاروق اعظم بن کے چمکا, کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا, کوئی علی شیر خدا بن کے چمکا, کوئی بلال بن کے چمکا. خدا کی قسم اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے.